نائلسٹ بیسکلی یہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی میننگ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ایلیوژنز ہیں, ٹھیک ہے. تو نائلزم زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, میرا کوئی مقصد. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب مارس کے اوپر رائٹ ناؤ ہو سکتا ہے کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہو پلیٹس کی, یا کوئی بھی موومنٹ ہو رہی ہے, کوئی زلزلہ آ رہا ہے, کوئی بھی چیز, یا ہو سکتا ہے کوئی راک ہل رہا ہو, جو بھی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی میننگ ہے؟ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایٹمز ان موشن ہیں, اور کیا ہیں. تو اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے, ہمارا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارے اندر یہ سینٹیمنٹس ہیں, ہیپینس, لو, فیئر, مگر یہ سارے ایولیوشنری میکینزم نہیں. ریالٹی میں ہم مولیکیولز ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے. تو نائلزم از بیسکلی اے فلاسفی وچ سیز ایوری تھنگ از میننگ لیس, کسی چیز کا میننگ نہیں ہے. اچھا, پھر یہ سوال ہے کہ میجورٹی آف ایتھیسٹس آر نائلسٹ. کیوں؟ نیچے نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایتھیزم کی امپلیکیشنز کیا ہیں. میجورٹی آف پیپل وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک ہیڈنسٹک لائف گزارتے ہیں, آپ کو بزی کرتے ہیں گولز کے ساتھ, آئی ون میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس, دس. میں آپ کو ایک نائلسٹ کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ آئرا میں کام کرتا ہے, اس کا نام ہے جیری. وہ ایتھیسٹ ہوتا تھا, آئرش. وہ نائلسٹ تھا, ایتھیسٹ تھا, ملیٹنٹ 15 ایئرس کے لیے. اس نے مجھے کہا کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں پروگرس کی. اب وہ الحمدللہ مسلمان ہے. وہ کہتا ہے یہ ایتھیسٹ بات کرتے ہیں پروگرس کی. کہتے ہیں اگر زندگی پوائنٹ لیس ہے, یہ لوگ کہتے ہیں پوائنٹ لیس ہے, تو پوائنٹ لیس چیز کو آپ پروگرس کس طرح کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ لیس سے پوائنٹ لیس ہی ہوتی ہے. تو نائلزم نیچے کہتا ہے کہ people are unaware of nihilism, although they're atheists, because they haven't thought about it. If they think about it, they'll become nihilist. This is why majority of جو atheists ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر سوچتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اگر انہوں نے سوچا تو کام ختم. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو بزی رکھے, ڈرنکنگ, وومنائزنگ, گول, سم تھنگ, آپ بھول جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹلی ادھر پاکستان میں ایکچولی ایک ایتھیسٹ تھا جو واپس پھر مسلمان بنا. اس نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بتائی. اس نے مجھے کہا کہ جب میں ایتھیسٹ تھا, کیونکہ ایٹ لیسٹ فار 20 ایئرس ایتھیسٹ تھا, اس نے کہا آئی کوڈ نیور اگنور دا کویسچنس. کیوں؟ واٹس دا پرپس. کہتا ہے جتنے بھی میں پیچھے رکھتا تھا وہ سوال نہیں دور جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے, ہماری امپلیکیشنز یہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایتھیسٹ کی امپلیکیشنز کیا, انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو اس جرنی پہ لے کے جائیں, کیونکہ وہ ایکٹیویشن نہیں ہوئی ابھی تک. ریلیجن کی انٹاکسیکیشن جو ہے, جو فیتھ, میننگ, ویلیو, پرپس, وہ ابھی تک ہے. وہ چلی جائے نا, پھر یہ لوگ اٹھیں گے. یعنی پیور ایتھیزم کی طرف آ جائیں آپ. بالکل. حمزہ تو ایکچولی کہتا ہے کہ آئی لو نیچے بٹ دیز پیپل آر ہپوکریٹس. یعنی آج کل کے جو ہیں وہ ہپوکریٹس ہیں. جو وہ تھے ایتھیسٹ تھے, آرتھر شوپنہاور, یہ لوگ, دیز پیپل ور کلیئر لائف از ابسرڈ, لائف از میننگ لیس, لائف از فل آف میزری اینڈ سیڈ. یہ اوپن تھے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو آج کل نیو ایتھیسٹ ہیں, فریڈم, سیکس, پروگریس, ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس, اچھا ہیومن رائٹس کی بات آئی. Nihilism isn't just life has no meaning. It has everything has no meaning including morality. اس کو کہتے ہیں moral nihilism. نیچے کی بات کیا تھی, moral کوئی چیز نہیں ہے under atheism. اب ڈگلس مری ایک ایتھیسٹ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے The Strange Death of Europe. وہ اینٹی اسلام ہے. اس کتاب میں بھی اسلام کے بارے میں بہت اینٹی چیزیں لکھی ہیں, مگر اس نے یہ ایک بات کہی. اس نے کہا کہ ہیومن رائٹس ایک مذہب ہے, ایک ریلیجن ہے, اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کیونکہ انڈر ایتھیزم اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو فیتھ جو ہے, فیتھ کے بغیر کچھ نہیں چلتا. یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان سم تھنگ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, ہم فیتھ لیس ہیں, نہیں, نو بڈی از فیتھ لیس, بیکاز یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان ایتھیزم. مائیکل روس ایک ایتھیسٹ فلاسفر ہیں, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے یہ سمرائز کیا. انہوں نے کہا دیکھیں, اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ نیچرلسٹ ہے اور ہر چیز آپ نیچرلسٹکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں, وہ بیسکلی یہ آرگیومنٹ کہتے ہیں یہ بھی ایک فیتھ ہے, حالانکہ وہ خود فیتھ ایک اٹس اے ڈرٹی ورڈ, نو اٹس اونلی فار ریلیجیس. نو, ریالٹی آپ کو فیتھ چاہیے. تو ہم یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان کے اندر ایک تھرسٹ ہے, ایک پیاس ہے, میننگ, پرپس, ویلیو, چلو ہم ڈس ایگری کرتے ہیں میننگ کیا ہے, بٹ آپ یہ آنسر کریں یہ آیا کہاں سے ہے. میں ایتھیزم کو جب چیلنج کرتا ہوں تو جو آپ کے اندر ایموشنز ہیں, اگر ہمیں بنایا گیا سروائول اینڈ ریپروڈکشن کے لیے, رچرڈ ڈاکنز سیلفش جین میں کہتا ہے ہائیسٹ ریشنل آف لائف از پرزرویشن آف آور جینز.
تو ہم کیوں یہ سوال پوچھتے ہیں؟ نیچے نے یہ کہا کہ پوری اینیمل کنگڈم میں آپ کو کوئی جانور نہیں نظر آئے گا جو میننگ کے بارے میں پوچھتا ہے سوائے انسان. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کیوں. اور obvious آنسر یہ ہے کہ ہم صرف سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کے لیے نہیں بنے. اور اگر کوئی بندہ ٹرولی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے ہم پیورلی نیچرلسٹکلی بنے, پھر اسے یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے لائف کا ہائیسٹ ریشنلی یہ چیز ہے. پھر کیا ضرورت ہے سائنس کرنے کی, کیا ضرورت ہے ڈفرینٹ. انفیکٹ جو لوگ سب سے زیادہ سائنس میں آگے ہوتے ہیں کہ بچے سب سے کم ہوتے ہیں. آئزیک نیوٹن کے کوئی بچے ہی نہیں تھے, وہ ایولیوشنری کے لحاظ سے لوزر تھا. اور اگر آپ کسی ریڈیو والے کو مل لیں جو ہماری نظر میں یا دنیا کی نظر میں وہ ویلیوبل نہیں ہے, آئزیک نیوٹن ویلیوبل, اس کے 2 بچے ہیں وہ زیادہ ایولیوشنری پرسپیکٹو سے بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ کفر always contradicts itself. You just have to apply it. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میننگ کی اگر کنورسیشن ہم نے کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ ایکسپلین کریں یہ میننگ کی تھرسٹ کہاں سے آئی.